بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایک بہت ہی خاص ہنسانے والا اور رلانے والا ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مریم نواز وہ فنکارہ ہیں جو آپ کو ہنسا بھی سکتی ہے اور رلا بھی سکتی ہے۔ روزنامہ پاکستان میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے کچھ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مریم نواز نے پاکستان کا سب سے بڑا فلمی اسٹوڈیو بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وہاں پر رقص کی تربیت ہوگی، موسیقی کی تربیت ہوگی اور جو کچھ ہوگا پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ باقی میں آپ پر چھوڑوں گا، آپ کی مرضی، ہنسیں یا روئیں۔ آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، پاکستان نو پھڑکا گئی ہے، پنجابیاں نو اگلا لگا گئی ہے، صفدر دا دل بھی بہلا گئی ہے، قطر تو گڈیاں منگوا گئی ہے، مریم نواز آ گئی ہے، سب دی ماں آ گئی ہے۔ آگے میں جب آپ کو یہ پوری خبر سناؤں گا تو اس سے پہلے یہ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کا جی چاہے تو اس پورے ولاگ کو یا اس کے کچھ ایسے میرے کچھ جملے آگے بھی چلا کر ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسے سچ بولنے والوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ میرے دوستو، لاہور سے روزنامہ پاکستان کے لیے یہ رپورٹ کی گئی خبر ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے چھاپی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اکیڈمی ایوارڈ، آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز اور جرنلسٹ شرمین عبید چنائے نے ملاقات کی ہے۔ اس کا نام میں نے تو اس خاتون کا پہلے نہیں سنا، اس کی تصویریں بھی آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس عالمی شہرت یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائے کا خیر مقدم کیا ہے اور شرمین عبید چنائے کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور مہارت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صافیانہ دستاویزی فلم سازی سے سماجی مسائل اجاگر کرنے کے عمل کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی فن اور ثقافت کے لیے خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے اور ملاقات میں NSIT سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال اور اشتراک کار پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر پنجاب حکومت، مریم نواز کی حکومت سب دی ماں 5 ارب روپے خرچ کر کے ثواب دارین حاصل کرے گی۔ جی میرے دوستو، ذہن میں رکھیے گا، 5 ارب روپے اس منصوبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ اب اس منصوبے میں ہوگا کیا؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، روئیں یا ہنسیں، میں تو ساتھ رو بھی رہا ہوں اور ساتھ ہنس بھی رہا ہوں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب بنے گا۔ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ میں فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اچھا، میں معذرت کروں گا، یہ اردو میں جب انگلش لکھی جاتی ہے تو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح سے انگلش میں جب اردو بھی لکھی جائے تو مجھ سے اتنی اچھی نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کیونکہ یہ اردو میں لکھا گیا کالم ہے، جبکہ لفظ انگلش کے لکھے جا رہے ہیں، تو کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا اور میری تصحیح کر دیجیے گا۔ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ میں فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی سہولتیں بھی فراہم کریں گے، اور پنجاب فلم سٹی میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبز، شوٹنگ سپاٹ اور جھیلیں بھی بنائی جائیں گی۔
زیادہ ثواب دارین حاصل کیا جائے گا. جھیلیں اور سوئمنگ پول بھی بنائے جائیں گے. یہ سوئمنگ پول شاید مریم اپنے چچا اور اپنے باپ کے لیے بنائے گی، کیونکہ اس کے چچا شہباز شریف کو سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لینے کا بڑا شوق ہے. اور جب پاکستان اور انڈیا کی حالیہ جنگ ہو رہی تھی تو سوتروں کے انوسار، بلکہ پردھان منتری میاں شہباز شریف کے انوسار، وہ رات کو 2 بجے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگا کر ثواب دارین حاصل کر رہے تھے. تو مریم نواز اس میں سوئمنگ پول بھی بنائیں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب فلم سٹی میں کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم اور میوزک سکول بھی بنانے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے PHA کو مینار پاکستان ڈیجیٹل ہسٹری میوزیم کی بحالی کی ہدایت بھی کی ہے. فلم ساز شرمین عبید چنائی نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف بہت اچھا کام کر رہی ہے. دہائیوں بعد بسنت فیسٹیول کا انعقاد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوشوں کے مرہون منت ہے. بسنت میلے میں ہالی ووڈ کی نمایاں شخصیات بھی دلچسپی کا اظہار کر چکی ہیں، اور بسنت میلے کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے اگلے سال ہالی ووڈ سٹارز کو باقاعدہ میلے میں دعوت بھی دے کر ثواب دارین حاصل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا احیاء قابل تحسین ہے، اور پنجاب کلچرل شو بھی انہوں نے منعقد کیا تھا. اچھا، یہ پنجاب کلچرل شو پر میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا. یہ وہی پنجاب کلچرل شو ہے جس میں نصیب لال اور عارف لوہار بھی آیا ہوا تھا. اور مریم نواز فنکاروں کی بہت عزت کرتی ہیں. مریم نواز تیری عظمت کو سلوٹ. مریم نواز نے کہا کہ انہیں یہ بھی بتایا کہ انہیں وہ والا گانا ایک پھول موتیے دا مار کے تو جگہ سونیے یہ بڑا پسند ہے، اور وہ اکثر گاڑی میں جب سفر کرتی ہیں تو یہ گانا سن کر ثواب دارین حاصل کرتی ہیں. اسی شو میں جب نصیب لال، میں پہلے جانتا نہیں تھا یہ نصیب لال ہے کون، تو میں نے سرچ کی تو اس پہ میں نے پھر ولاگ کیا تھا. نصیب لال جو ہے پنجابی میں گانے گانے والی خاتون ہے. تو اس کو اتنی عزت مریم نے دی کہ مریم تقریر کرنے لگی تو نصیب لال آ گئی. مریم نے اپنی تقریر چھوڑ دی اور خود سائڈ پہ ہو گئی، اور نصیب لال کا کہا کہ آپ پہلے آ کے کچھ فرمائیں. میں نے بعد میں سرچ کی کہ یہ نصیب لال ہے کون اور اس نے کام کیا کیا، ایسا کیا کارنامہ کیا ہے کہ مریم نواز جیسی عظیم خاتون اسے اتنی عزت دے رہی ہے. تو پتہ چلا یہ گانے والی ہے. میں نے لکھا یوٹیوب پر آپ بھی سرچ کیجئے فیمس سانگز آف نصیب لال. جب میں نے اس کے سانگ سرچ کیے تو پہلے نمبر پر جو گانا آیا وہ کہ کچھ بچیاں دیکھتی ہیں مجھے لیکن مجبوری ہے سچ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا. بالکل یہ ایسے ہی ہوا ہے. آپ خود یہ سرچ کر لیں، یوٹیوب پر لکھیں فیمس سانگز آف نصیب لال، تو جو پہلا گانا آئے گا استغفار بھی پڑھ لی. وہ گانا یہ ہے، مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. جی ہاں، اور یہ گانا گانے والی جو خاتون ہے وہ مریم نواز کے. اچھا، مریم نواز نے کہا وہ انہیں اپنی ماں کی طرح عزت دیتی ہیں، اور نصیب لال نے کہا کہ وہ مریم نواز کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں. باقی آگے بھلیا کی جانا میں کون، میں آپ کو کیا کہوں. اچھا، مریم نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی کے استعمال سے زلزلوں جیسے خطرات سے بھی مؤثر طور پر بچاؤ ممکن بنایا جا سکتا ہے. اور یہ فلموں کی باتوں میں اس نے 2005 میں آنے والا زلزلہ مریم نواز کو یاد آ گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ تم جو بکواس کر رہی ہو، فلم بناؤ، 5 ارب لگاؤ، اسٹوڈیو بناؤ، گانا سکھاؤ، جو آپ کا خاندانی پیشہ ہے، پورے پاکستان کو تم میراثی گانے بجانے والے بنا دو. اگر تم یہی کرنا چاہتی ہو، خود بھی ٹک ٹاکیاں بناؤ، پوری قوم کا بیڑا غرق کرو. لیکن یہ 2005 کے زلزلہ تجھے کہاں یاد آ گیا؟ یہیں پر مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے، اور آگے اس نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے پاکستان سمیت دنیا میں قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور کہا ہے کہ 2005 کشمیر زلزلے کے متاثرین کو وہ خراج
عقیدت پیش کرتی ہیں، اور اس ثانیہ میں بچھڑنے والوں کی یاد آج بھی مریم نواز کے دل میں زندہ ہے، اور حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم میں پنجاب حکومت برابر کی شریک ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر، جامع منصوبہ بندی اور عوامی شعور اور آگاہی انتہائی ضروری ہیں۔ پاکستان اسکول سیفٹی فریم ورک کے تحت نصاب میں قدرتی آفات سے متعلق ابواب شامل کرنا بھی مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ کام بھی وہ کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت جدید ٹیکنالوجی سے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم اور سیٹلائٹ ماڈلنگ میں سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ آفات سے اچھا جی مریم نواز زلزلے بھی روک لے گی۔ میرے پاکستانیوں، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پنجابیوں آپ بالکل بیغام ہو کے سو جاؤ۔ میرے پنجابیوں، اگر سیلاب آ جائے گا تو مریم نواز سیلاب کا دریاؤں کا رخ موڑ دے گی، اس میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے، اور وہ کرے گی کیا کہتے ہیں، زلزلے آئیں گے تو زلزلوں کو بھی وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ مریم نواز یہ بھی کر سکتی ہے کہ آپ کو موت آئے گی تو آپ کی موت آئے گی تو موت کے ساتھ بھی مریم نواز شاید لڑائی کرے، آپ کو موت سے بھی بچا لے۔ میرے پاکستانیوں، میرے پنجابیوں، میرے نوجوانوں، یہ ہے اس ملک کی سیاست۔ یہ ہے وہ خاتون جو اس ملک کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے۔ یہ مجیب الرحمان شامی، میں نے کوشش کی ہے، بیچ میں کچھ انگریزی جو اردو میں انگریزی لکھی گئی تھی وہ مجھے پڑھنی نہیں آتی تھی، تو اس کے علاوہ یہ جھوم کا توں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ روزنامہ پاکستان میں میری عادت ہے، میں روزانہ پاکستان کے موٹے موٹے اخباروں کی موٹی موٹی سرخیاں تو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، یہ ہے بھی مریم نواز ہی کے گروپ کا صحافی ہے، اور یہ مریم نواز کے والد اور ان کی حمایت میں یہ کافی زیادہ لکھتا رہتا ہے۔ مجھے تو یہ شخص اتنا پسند نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو اس نے لکھی ہیں میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جوں کا توں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اب اس بات پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس حوالے سے ذرا اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کر دیجئے گا۔ یہ وہ خاتون ہیں، میں اپنی رائے تو یہی کہوں گا کہ یہ وہ خاتون ہے جو آئندہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر نظریں رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں وزیر اعظم بنانے والے اور وزارت عظمیٰ سے نکالنے والوں کی بھی میں نے سنا ہے کہ اس خاتون پر نظریں ہیں کہ اس خاتون کو پاکستان کی وزیر اعظم بنا کر ثواب دارین حاصل کیا جائے، اور یہ خاتون جب وزیر اعظم بنے گی تو اس نے کارنامے یہ کرنے ہیں۔ باقی اپنا رکھیے گا خیال، تہاڈا بھی اللہ ہی حافظ تے ساڈا بھی اللہ ہی حافظ۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔